میرے بچپن میں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ بولتے تھے گھر میں بھوت تھا۔ جب ہم سب کی روح ایک ہے تو بھوت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کہانی ہے بھوت کی؟ مجھے یہ بتا دیں۔ میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، بھوت ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا ہے۔ آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں پلیز۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ سوال منتخب کیا اور کیسے یہ سوچا کہ یہ سوال مجھ سے کیا جانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ان کا جواب اس سوال میں موجود تھا۔ اگر وہ اپنے سوال کو ہی ایک بار پڑھ لیتے نا پوسٹ کرنے سے پہلے، یہ بھوت کی کیا کہانی ہے، کہانیوں کی ریزننگ نہیں پوچھی جاتی۔ انہوں نے کئی جگہ پہ نا مینشن بھی کیا تھا اس طرح کا کہ جب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تو مجھے ان کا سایہ اس طرح کا کوئی چیز فیل ہوتی ہے، جیسے بھوت ٹائپ کی چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن اس میں کہا نا یہ کہانی کیا ہے، یہ کہانی کچھ نہیں ہے، یہ ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے جو آپ نے سیکھ رکھی ہے۔ میں اپنی زندگی کو اگر ریلیٹ کر کے بتاؤں نا بھوتوں سے، تو ہم چونکہ چھوٹے سے دیہات میں رہتے تھے جہاں شام پڑتے ہی خاموشی چھا جاتی تھی۔ ماں باپ چاہتے تھے ہم شام کے وقت باہر نہ نکلیں، کوئی کتا ہے، کوئی بلا ہے، کوئی کچھ حادثہ نہ ہو جائے۔ جیسے ماں باپ ڈرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بھوت ہوتے ہیں، وہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں پہاڑوں میں قید کر دیتے ہیں، XYZ۔ تو وہ کہانی نے ہمیں اتنی دیر تک دور تک سنائی کہ ایک وقت آیا کہ ہمیں بھی لگنے لگا کہ ہاں بھوت ہوتے ہیں۔ پھر ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے، شام کے بعد بھی گلیوں میں باہر نکلنے لگے۔ تو شام کے وقت اگر ہم اکیلے ہوتے تھے نا تو ایسا فیل ہوتا تھا جیسے پیچھے کچھ چل رہا ہے۔ وہ قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی، سانسوں تک کی آواز سنائی دیتی تھی، ہم دوڑ لگا دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں دوسری باتیں بھی پتہ لگنا شروع ہوئی۔ یہ تو ہمیں ڈرانے کے لیے گھڑی گئی کہانیاں تھیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں یار، اتنی شدت سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ پھر آپ نے سکول اور کالج میں پہنچے تو آبجیکٹیو نالج آپ کو ملا، زندگی کے اور میٹر کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، تو وہ انفارمیشن ایڈ کر کے اس کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشن کر گئی، تو الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچے کہ بھوت نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ اسے کہانی کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ جیسے معاشرے میں، یہ بڑا آسان ہے، آپ جیسے معاشرے میں 17-18 سال تک گروتھ ہوتی ہے بندے کی، نیو چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ رک جاتا ہے۔ تو آپ پھر چاہے مریں 70 سال کی عمر میں یا 80 سال کی عمر میں، ایکچولی آپ 18-19 سال کی عمر میں ہی مرتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مطلب ہے گرو۔ اگر درخت کی جڑیں زمین میں لگی ہوئی ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا کہ پھیلے مت، ہو نہیں سکتا کہ نئے پتے نئی شاخیں نہ نکالیں۔ آپ بیسیکلی ٹریپ ہو کے رہ گئے ہیں اس کہانی میں، آپ اس کہانی میں ٹریپ ہو کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ نے ایکسٹینڈ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے آبجیکٹیو علوم کو نہیں پڑھا، آپ نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی بیسکس کو نہیں پڑھا، میٹر کے کام کرنے کے طریقوں کی بیسکس کو نہیں پڑھا۔ یہ بھی تو لمیٹڈ ہے نا۔ لمیٹڈ صحیح، اس کنڈیشننگ کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو کنڈیشننگ ان کی ہے، یہ بھی ایک ادروائز کنڈیشننگ ہوگی، نو ڈاؤٹ، کیونکہ اس پہ بھی جو زیادہ آگے بڑھے ہیں نا وہ اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگس جیسے لوگ، وہ فزکس میں ہی آگے بڑھے تھے نا، میٹا فزکس کی بات کر رہے ہیں، کوانٹم فزکس کی بات کر رہے ہیں، کوانٹم تھیوریز پیش کر رہے ہیں، میٹر کے ان ریئل ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ وجہ ہے۔ لیکن یہ جو کنڈیشننگ ہے نا بیسک لیول کی، اس کو تو آپ توڑیں گے تو آگے بڑھیں گے نا۔ آپ بچہ بچہ فیل کرتے رہو گے، جوان کی طرح، لڑکے کی طرح کب جیو گے؟ یہ بچوں کا مسئلہ ہے، بھوت ہوتے ہیں، یہ بچوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اس فیز میں، اس دور میں پھنس کے رہ گئے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا سایہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو وہ سمپل سی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اس شخص کے ساتھ آپ ایک عرصہ رہے ہیں، اس شخص کی موجودگی آپ کو فیل ہوتی ہے، وچ از ویری مچ نارمل۔ ایک امپرنٹ بنا ہوا ہے آپ کی سائیکالوجی پر، وہ مٹتے 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 ٹائم لیتا ہے۔ مطلب میں اپنی بات کرتا ہوں، 2 سال پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی،
ابھی بھی میں باغ میں کام کر رہا ہوتا ہوں، گوڈی کر رہا ہوتا ہوں، جیسے ہم کرتے تھے نا، ایسے نہ کرو ایسے کرو، تو ایک فیل سا، ایک ساؤنڈ سی، ایک ٹچ سا فیل ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو، ایسے کرتے ہیں، پودا ایسے لگاتے ہیں، گوڈی ایسے دیتے ہیں، سبزی کا بیج ایسے چھڑکتے ہیں، پروننگ ایسے کرتے ہیں، وہ فیل ہوتی ہے. اوکے، کیا وہ سایہ ہے؟ ہاں، وہ سایہ ہے، آپ کے اندر موجود ہے، اس کی باہر کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. آپ ہیں جو اس ان ریئل کو ریئل کے رنگ میں رنگ رہے ہیں. جو بھوتوں کے بارے میں الٹیمیٹ ریئلٹی یہی ہے. باقی آپ کے معاشرے میں یہ کنسیپٹ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود رہا ہے، رہے گا. ایک وقت تھا جب یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا تھا، جب مسلم معاشرے جو تھے وہ سائنٹیفکلی اور آبجیکٹیو علوم میں بہت آگے بڑھ رہے تھے. تب نہیں تھا، تب یورپ میں ساری چیزیں تھیں. یورپ میں بہت سے خفیہ تنظیمیں تھیں، بہت سے ایسے گروپ تھے جو شیطانی طاقتوں کو بلاتے تھے. پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. وہ ماتھے پہ نشان لگاتے تھے، کراس بناتے تھے، کیا کیا نہیں ہوتا رہا ہے. اب وہاں نہیں ہوتا. جیسے ایک مرض ہے نا، ہسٹیریا. اب یورپ میں ہسٹیریا کا مریض ہے، شیزوفرینزک ہے، اس کے ساتھ مسئلے ہیں، اس کو سالو کرنے کے طریقے ہیں. کچھ پہ وہ کام کر جاتا ہے، کچھ پہ نہیں کرتا. جیسے ہر دوائی کسی پہ کام کر جاتی ہے، کسی پہ نہیں کرتی. یہاں وہی ہسٹیریا کہلاتا ہے کہ سایہ ہے جی. تو پیروں، فقیروں، بابوں کا کام چل رہا ہے. جب تک آپ کے پاس یہ سٹوری موجود ہے تب تک ان کا کام چلتا رہے گا. آج آپ کے جو آبجیکٹیو علوم ہیں ان کو ترقی یافتہ شکل میں آپ کو صحیح طریقے سے پڑھایا جانا شروع کر دیا جائے، نمبر لینے کے لیے رٹے نہ مروائے جائیں، اور وہ ایکچولی آپ کو پڑھائے جائیں، ان پہ ڈیبیٹ کرائی جائے، ان کو تھیوریٹیکلی پریکٹیکلی سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو اگلی نسل میں یہ کنسیپٹ نہیں ہوگا. اور یہ کنسیپٹ نہیں ہوگا تو سایہ نکالنے والے بابے اور یہ بھی غائب ہو جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ان کی موجودگی غلط نہیں ہے، ان کی موجودگی صرف اتنا بتا رہی ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ان کے لیے گنجائش موجود ہے. جیسے اسپرچول گرو ہیں، ان کی دکانیں چل رہی ہیں اس لیے کیونکہ معاشرے میں ڈیمانڈ موجود ہے. تو یہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا سٹوری ہے، کہانی ہے، مت پڑیں اس کے پیچھے. نہیں، ویسے اگر ان کے سوال کو چھوڑ کے بھی دیکھا جائے کہ ویسے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مطلب کئی لوگ چلا کاٹتے ہیں. اور اسلام میں بھی اگر دیکھا جائے تو شروع میں بھی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے جنات کے کنسیپٹ اور اس طرح کی چیزیں کافی ملتی ہیں. جنات کا کنسیپٹ ایک الگ کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ ایک الگ کنسیپٹ ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا ڈسکس کریں گے؟ دیر آر فورسز، آپ ٹیپ کر لیتے ہیں جن کو، وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. آپ کو ایک فورس سمجھ میں آئی، آئنسٹائن نے یا نیوٹن نے آپ کو رولز بنا کے، لاز بنا کے بتا دیا کہ دیئر از اے گریویٹیشنل پل. دا سینٹر آف ارتھ، زمین کا سینٹر ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ایک پل ہے جو مسلسل آپ پر ہے، جس کی وجہ سے آپ کی چلنا اٹھنا، چیزوں کا سٹیبل رہنا ممکن ہے. یہ اس پل کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک فورس ہے. جیسے سر سید احمد خان نے کہا تھا نا، جنوں کے بارے میں ان سے یہی سوال کیا گیا تھا، کیونکہ وہ جو تھیولوجیکل تھاٹ تھا نا اس کے خلاف کھڑا تھا. وہ جنوں کے وجود کو نہیں مانتا تھا، لیکن قرآن کو مانتا تھا، اسلام کو مانتا تھا. تو اس نے اس کو ایکسپلین کیا، جنز آر فورسز، وہ طاقتیں ہیں. اب وہ نیوٹن کے قانون پہ واپس ہیں. تو گریویٹیشنل پل کے بارے میں آپ نے جان لیا لا کی شکل میں. تو کیا کیا، جب جیسے ہی جو چیز جان لی جاتی ہے نا، ڈیل کے قابل ہو جاتی ہے، وہ استعمال ہو سکتی ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے، اسے ہرایا جا سکتا ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. گریویٹیشنل پل جب آپ نے جان لیا تو آپ نے طریقے ڈھونڈے اس پل کی پاور کو کنٹرول کرنے کے. اس کے لیے آپ نے موٹریں بنائیں، انجن بنائے. تو ہوائی جہاز جب فضا میں اڑتا ہے نا تو وہ اس پل کی طاقت کو ہرا کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس جن پر قابو پا کر اوپر اڑ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح کی فورسز ہیں، میگنیٹک فورسز ہیں آپ کی فضا میں موجود ہیں. آپ ایک سرٹن فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں، اپنے واکی ٹاکی سے دوسرے سے بات کرتے ہیں.
الیکٹرک ویوز ہیں، آپ یوٹیلائز کرتے ہیں اور ٹیلی فون پہ آپ امریکہ سے کسی سے بھی بات کر لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ ایگزیکٹلی اٹ از، بٹ سر سید احمد خان نے ان فورسز کو جن کہا ہوا ہے. ادر فورسز ہمیشہ یہاں موجود ہیں، ہمیشہ سے اس کائنات میں موجود ہیں. آپ کی الگ فریکوینسی ہے، آپ اس فریکوینسی کو پکڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے دیکھنے کی صلاحیت بڑھا دی جائے، کسی طریقے سے میں آپ ایک ایسا شیشہ عدسہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں جو الیکٹران مائکروسکوپ جیسا ہو، تو آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو ابھی تک آپ کے لیے جن بھوت کے دائرے میں ہیں. آپ تو ایک ریسٹرکشن کے ساتھ موجود ہیں نا. 40 ڈیسیبل سے کم آواز آپ سن نہیں سکتے، 400 ڈیسیبل سے اوپر کی آواز آپ سن نہیں سکتے. اگر آپ کے کان کی صلاحیت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر لی جائے تو آپ وہ سن سکتے ہیں. Even you can create this capacity by meditating, by focusing on some of your ability to enhance. Telepathy, hypnotism، یہ آپ کے سامنے موجود سائنٹیفک علوم کی کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ٹاپک ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کیسے دوسرے کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس دنیا میں پریکٹیکلی اس وقت بھی مینٹلسٹ موجود ہیں جو دوسرے کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہیپناٹزم تو اتنا عام علم ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک تو یہ باقاعدہ گلیوں میں اس کے کرتب دکھائے جاتے تھے، اب ذرا اس کا اعلیٰ سطح پر دکھایا جاتا ہے. تو یہ تو فوکس کی طاقت ہے کہ کس علم کو حاصل کرنے کی طرف آپ جاتے ہیں. لیکن اس کو یوں مسٹری بنا دینا، مسٹیکل بنا دینا اور ان چیزوں کو اپنی روحانی ترقی کے ساتھ جوڑ لینا، یہ انتہائی تباہ کن رویہ ہے. زندگی کا جو تجربہ آپ ایگو اور پرسن کے طور پر میٹیریل دنیا میں گم کر دیتے ہیں، یہ بالکل ہی ایک ایسی حرکت ہے جو اور طرح سے لگ رہی ہے لیکن آپ پھر بھی وہی کر رہے ہیں. لیویٹیشن ہے بھی، آپ سیکھ سکتے ہو. 30 سال اپنی زندگی کے دے دو اور آپ ہوا میں اٹھ سکتے ہو. فوکس کی طاقت اتنی زبردست ہے. آپ جو بنتے ہو وہ کیسے بنتے ہو، کبھی سوال اٹھائیں نا. فوکس کی طاقت. میڈیکل کا اسٹوڈنٹ پورا فوکس دے دیتا ہے اپنی اسٹڈیز کو، اپنے علم کو، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ کے 100 لڑکے بیٹھے تھے، وہ نہیں بن پائے. فوکس کی طاقت کو اس نے استعمال کیا. تو جن بھوت ان ساری چیزوں کو ایون سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش بھی میں سمجھتا ہوں فضول سی کوشش ہے. بیسیکلی آپ یہ موسٹ آف دی ٹائم جب مجھ سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں نا، تو ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے نا، یہ پاورز ہیں، ان پاورز کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. اور اسپریچولیٹی کا یا صوفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان طاقتوں پر اختیار رکھتا ہے. تو وہ جو اپنی بے بسی ہے نا، اس بے بسی کو آپ وہاں جا کے مٹا دینا چاہتے ہیں. آپ وہی لالچ، وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو آپ دنیا میں کھیل رہے ہیں. وہی ڈیزائر ہے، بے طاقت ہو کوئی طاقت آ جائے گی، آپ خود کو طاقتور فیل کرو گے. اور مجھ سے اگر پوچھیں کہ تصوف کیا ہے، اسپریچولیٹی کیا ہے، آرٹ آف لائف کیا ہے، تو میں کہوں گا آرٹ آف سرنڈر. یہ طاقت حاصل کرنے کا کھیل نہیں ہے، یہ تو بے بسی کی انتہاؤں کو چھونے کا نام ہے. یہ بے طاقتی کی طرف بڑھنے کا نام ہے. اتنی بے طاقتی کہ طاقت کا کنسیپٹ ہی زائل ہو جائے اور وہ ساری کی ساری طاقت آپ میں ہو اور آپ اس ساری کی ساری طاقت میں. کل کے ساتھ وہ ایسا لنک کریٹ کر لینا کہ کائنات جس رستے پر چل رہی ہے اس رستے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جانا. اب زندگی میں ریزسٹنس کم سے کم ہوگی، تکلیف کم سے کم ہوگی. آپ ایک دریا میں کودتے ہیں، وہ دریا مشرق کی طرف بہہ رہا ہے اور آپ نے تیرنا ہے. اور اگر آپ نے مشرق کی طرف جانا ہے تو تیرنا از ریلیٹیولی آسان. لیکن اگر آپ نے تیرنا ہے مغرب کی طرف تو اب تیرنا مشکل ہے. اب آپ پورے دریا کو دشمن بنا کے چل رہے ہیں. تو آرٹ آف لائف بیسیکلی یہی ہے کہ اس پورے میکینزم کو دشمن بنا کے چلنا ہے. دس از ماسٹری ان آرٹ آف لائف. دوست بنا کے چلنا ہے، سوری ٹو سے. اگر دوست بنا کے چلنا ہے تو آپ ہیں اس آرٹ کے ماسٹر. تیرنے میں مشقت نہیں ہوگی. یہ بیسڈ جد و جہد وداؤٹ اینی اسٹرگل ہو رہا ہے، ایک سفر ہے جسے آپ انجوائے کرتے ہوئے جائیں. اگر آپ الٹی سمت میں تیر رہے ہیں، ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں، پھر آپ لڑتے رہیں.